الحمد لله العلي الأرفق جامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. کتاب التوحید کا آج درس نمبر 44 یعنی 44 ہے. اس سے پہلے 43 دروس ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اس کی توفیق دی، اور آپ سب کا بھی شکریہ ہے کہ آپ لوگوں نے سنا، اور آدھی کتاب سے زیادہ تقریباً دروس ختم ہو چکے. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کتاب کو پوری کامل پڑھیں. اور اللہ گواہ ہے، میں خود کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ سکھاؤں، لیکن پھر بھی ایک ذمہ داری کے طور پر آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تاکہ جو اپنا مطالعہ ہے اس میں سے آپ تک پہنچاؤں اور خود کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے. ورنہ ہر شخص اندرونی طور بہت سارے عیوب کے ساتھ بھرا ہوا ہے. وہ راز ہے جو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں دنیا میں پردہ کیا، قیامت کے دن بھی ہمارے گناہوں پر پردہ کرے. پچھلے کچھ دنوں سے ہمارا جو چیپٹرز یا باب گزرے وہ جادو کے متعلق تھے. جادو کیا ہے، پھر اس کے بعد جادو کی قسموں کے متعلق آیا. اور آج جو باب ہے باب النشرہ، یعنی باب اس کے متعلق ہے. یعنی مقصود یہ ہے کہ ایک وہ انسان جس کو جادو ہو جائے اس کے علاج کے متعلق، یعنی جادو کیے ہوئے شخص کے علاج کے متعلق. اب نشرہ لفظ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے حل السحر بسحر مثلہ، یعنی جادو کا علاج جادو سے ہی کرنا. عام کا نشرہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. گو مؤلف رحمہ اللہ اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے کہ ایک شخص اس ایسے آدمی کا علاج کرے جو جادو یعنی میں مبتلا ہے، جس کا جادو ہوا ہے، جادو سے ہی علاج کرے، تو اس کا کیا حکم ہے. کبھی کبھار نشرہ استعمال ہوتا ہے یعنی جادو کیا ہوا شخص کے علاج کے متعلق، چاہے وہ شرعی علاج ہو یا جادوی علاج ہو. تو عمومی طور اس میں بات آئے گی. زیادہ دلائل ہیں، 2-3 دلیلیں مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں لائی ہیں. تو نشرہ کے متعلق ہم نے یہ کہا کہ حل السحر عن المسحور، جادو کیے ہوئے شخص کے علاج کے متعلق مؤلف رحمہ اللہ اس میں پہلی دلیل لاتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ اپنی کتاب میں لائی ہے. امام ابو داؤد نے بھی. فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن النشرہ، اللہ کے نبی علیہ السلام سے نشرہ کے متعلق سوال کیا گیا. نشرہ کیا ہم نے دیکھا، یعنی جادو کیے ہوئے شخص کا علاج جادو سے کرنا. یعنی کسی آدمی کو جادو ہو گیا ہے، اس کو جادوگر کے پاس لے جانا تاکہ اس کا علاج ہو. اسی کو نشرہ کہتے ہیں. اسی کے متعلق آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا. آپ نے کہا ہی من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے. کیونکہ ایک آدمی جادو کیے ہوئے شخص کو لے گا یا جادو جس کو ہوا ہے وہ جائے گا پھر جادوگر کے پاس، اب کیا فرق رہے گا؟ کیونکہ وہ بھی جنوں کی مدد سے مطلب بیماری میں مبتلا ہوا، یہ کیا گیا، اور جنوں کی مدد سے وہ بیماری کو دور کر رہا ہے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہ شیطانی عمل ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو شیطانی عمل سے مراد حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر شیطان کی طرف اس لیے نسبت کی گئی. اسی طرح سے بیان فرماتے آگے احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا اسی کے متعلق، نشرہ کے متعلق، یعنی جادو کا علاج جادو سے ہی کرنا. فرمایا ابن مسعود یکرہ ھذا کلہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان تمام چیزوں کو ناپسند کرتے تھے، یعنی وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے. وہ یہاں پر ایسا لگ رہا ہے ابن مسعود جادو کا علاج عمومی طور ناپسند کرتے تھے. یہاں پر ایک عظیم فائدہ ہے جو طالب علموں کا اس کو سمجھ میں آئے گا.
احمد بن حنبل اکثر ذکر کرتے ہیں ابن مسعود کی رائے، حقیقتاً وہ ہوتی ہے اس کے اصحاب کی رائے، اور اس کے اصحاب کی رائے مطلب یہ ابن مسعود نے کہا ہے، تبھی اس کے شاگردوں نے بھی اسے اپنایا ہے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ ابن مسعود اس کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا ابن مسعود کے متعلق، وہ قرآنی تعویذ ہو غیر قرآنی تعویذ ہو بالکل ناپسند کرتے تھے، جبکہ بعض علماء نے قرآنی تعویذ کو جائز قرار دیا تھا کراہت کے ساتھ، لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ ابن مسعود اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اور دوسری اہم چیز ہے متقدمین صحابہ تابعین میں مکروہ لفظ حرام کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن آج جو نئے علماء آئے ان کے نزدیک مکروہ لفظ مکروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، گویا کہ ابن مسعود اسے حرام سمجھتے تھے کہ جادو کا علاج جادو سے کیا جائے۔ اس کے بعد لاتے ہیں صحیح بخاری میں ہے، بیان فرماتے ہیں قتادہ سے، قتادہ بن دعامہ السدوسی یا قتادہ بن دعامہ السدوسی ہے، یہ بیان کرتے ہیں میں نے ابن مسیب سے کہا، ابن المسیب سعید بن مسیب کبار تابعین میں سے ہے جن کی اکثر روایتیں صحابہ سے ہی ہے، صحابہ سے ہی حدیث لیتے ہیں، کہتے ہیں ان سے میں نے کہا ایک آدمی کے بارے میں رجل بہ طب، یعنی جس کو طب یعنی مراد جس کو جادو ہوا ہے، طب اس لیے استعمال کرتے تھے کیونکہ جادوگر پہلے جادوگر اس لیے لوگوں کے سامنے بنتے تھے تاکہ ہم علاج کریں، لوگوں کی بیماری دور کریں، اس لیے اس کو طب لفظ پڑا، ورنہ طب عام کا استعمال ہوتا ہے ڈاکٹر کے لیے یا اس طرح کے علاج کے لیے۔ تو اسی کے متعلق سوال کیا گیا سعید بن مسیب سے کہ ایک آدمی کو جادو ہوا، ایسا جادو کی او یؤخذ عن امرأته، یعنی اب اسے طاقت نہیں ہے، یعنی وہ اپنی بیوی سے دور رہتا ہے، اسے بیوی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، بیوی کے قریب بھی نہیں جاتا ہے جادو کی وجہ سے، کیا وہ اس کا علاج کر سکتا ہے؟ ایحل عنہ، کیا اسے دور کرنے کے لیے وہ اس طرح کا کوئی کام کر سکتا ہے؟ تو سعید بن مسیب کا لا باس بھی، ہاں کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا انما یریدون به الاصلاح، کیونکہ اس سے کسی کی تکلیف دور ہو جائے گی، فاما ما ينفع فلم ينهى، اگر کسی چیز سے نفع ہو جاتا ہے تو اس سے منع نہیں ہے۔ یہاں پر ہمیں دلائل تھوڑے اپوزٹ جمع ہو گئے، شاید آپ کو کنفیوژن ہو گئی ہوگی، لیکن صبر کیجئے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں روی عن الحسن، حسن بصری سے، یہ بھی کبار تابعین میں سے تھے، حسن بن ابی الحسن البصری الانصاری، تو یہی کہتے ہیں، ان سے روایت ہے، یہ کہتے ہیں لا يحل السحر الا ساحر، جادو کا علاج جادوگر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد لیکن سمجھنے کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے ابن القیم کا قول ذکر کیا، جو عظیم قول ہے، ابن تیمیہ کے مشہور شاگردوں میں سے، بیان کرتے ہیں نشرہ یعنی جادو کا علاج جادو سے کرنا، اس کی دو قسمیں، ایک تو یہ کہ جادو کا علاج جادو سے ہی کیا جائے، کوئی آدمی جادو میں مبتلا ہے، اب وہ جادوگر کے ہی پاس جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، وہ من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث واضح طور پر ہمارے پاس موجود ہے، جو امام ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ اپنی کتاب میں لائی ہے، جادو کا علاج جادو سے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری قسم، اور اوپر جو اقوال گزرے وہ بھی اسی حدیث کے استدلال میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں دوسری قسم یہ ہے کہ جادو کا علاج بالرقیہ یعنی صحیح دم کے ساتھ، والتعوذات یا پھر یعنی جو معوذتین ہے، باقی یعنی دعا ہے ان سے جادو کا علاج کرنا، یا ایسی دوائیاں استعمال کرنا جن میں اباحت کا جو جائز ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خلاصے کے طور پر تاکہ آپ کے ذہنوں میں بھی یہ بات آ جائے، یعنی جادو اگر کسی آدمی کو ہو گیا ہے، نظر بد اسے لگ گئی، تو اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کا علاج جادو سے کروائے، اس کا علاج جادو سے کروانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کا علاج وہ کر سکتا ہے، کس سے؟ صحیح دم کے ذریعے سے، جو احادیث سے ثابت ہے، جیسے کہ صحیح دموں میں آپ سب سے پہلے سارا قرآن ہی ہمارے پاس ایک مطلب شفا کے لیے نازل، اس میں شفا ہے، شفا کے لیے نازل نہیں بلکہ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا بھی رکھا، برکت بھی رکھا ہے۔ ہم استعمال کرتے ہیں برکت اور شفا کے لیے، اصل ہدایت چھوڑ دی ہے، وہ ہماری غلطی ہے، لیکن قرآن میں شفا ہے۔ تو جادو کا علاج قرآن کے ذریعے سے کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، جائز ہے۔ اور پھر اس کے بعد خاص اذکار جیسے کہ یا خاص آیتیں جیسے کہ سورۃ البقرہ جادو کے علاج کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے، اسی طرح سے آیت الکرسی ایک بڑا ہتھیار ہے، احادیث کی تفصیل ہے۔ اب میں وہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے یہاں پر جمع نہیں کر سکا، لیکن اشارتاً میں کہتا ہوں، اسی طرح سے آخری 3 سورے فلق، ناس، غافرون اور سورۃ البقرہ کی بہت آخری رکوع، اس کی 2 آیتیں اور بھی بہت ساری آیتیں، ان کے ذریعے سے انسان جادو کا علاج کرے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک انسان
اگر ایک انسان برے طریقے سے جادو میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ جس سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی ایک عورت نے جادو کیا، لیکن ہمیں اگر جادو ہوتا ہے وہ ہماری کمزوری ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو جادو ہوا، وہ ان کی شان بڑھ گئی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یعنی نبی علیہ السلام کو آزمائشیں، کیونکہ انبیاء کو سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام بھی اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام دعائیں کرتے تھے. پھر آپ کے پاس فرشتے آئے، فرشتوں نے بتایا جادو کا ہے، وہاں سے نکالا. ایک یہ طریقہ ہے اگر جادو ہو گیا ہے. اب ہمیں کیسے پتا چلا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تو وہی آتی تھی، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جادو کہاں پہ چھپایا ہوا ہے، ہم اسے نکالیں؟ تو علماء بیان کرتے ہیں ہم دعائیں کریں، اللہ سے مانگے تو ضرور ہم خواب میں دے سکتے ہیں، یا ہمیں کوئی ایسا اشارہ ملے گا جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ جادو فلانی جگہ ہے، فلانی نے کیا ہے. ایک تو اس طرح سے علاج کیا جائے. دوسرا جو علاج ہے وہ یہ کہ جو بیری کے پتے ہوتے ہیں 7 پتے لیے جائے، پھر پتھروں میں سے کوٹا جائے، اس کے بعد اس پر پانی ڈالا جائے اور پھر اس پر دم کیا جائے، صحیح دم کیا جائے، اور اس کے بعد اس میں اتنا پانی ڈالا جائے جس سے غسل کیا جا سکے. اس سے بھی جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمیشہ ہم کہتے ہیں الوقایۃ خیر من العلاج، پہلے ہی بچنا بہتر ہوتا ہے علاج سے. علاج ہوتا ہے بعد میں بیماری میں مبتلا ہو کے، لیکن بچنا بہتر ہے. تو بچنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ انسان صبح شام کے اذکار کرے، جو کہ ہم نہیں کرتے. درود و سلام پڑھتا رہے. اکثر صبح و شام کے اذکار جو ہمیں احادیث میں ملتے ہیں وہ بہت بڑی طاقت ہے انسان کو جادو سے، نظر بد سے، شیطانی وسوسوں سے، ان تمام چیزوں سے بچاؤ کے لیے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں اکثر وہ لوگ جادو میں مبتلا ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، جو ذکر اذکار نہیں جانتے، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے. جو آدمی قرآن پڑھے، جو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے، جس کے گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے، فلق ناس پڑھی جائے، وہ آدمی جادو میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے. تو سب سے بڑا علاج یہی ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئے، اسے سمجھے، اسے پڑھے، باقی اذکار کو بھی اپنائیں. اسی طرح سے اگر ایک انسان جادو میں مبتلا ہو گیا ہے وہ بیری کے پتوں کا استعمال کرے، اس طرح سے حجامت کرے. اسی طرح سے ایک اور ذریعہ کہ ہر دن صبح اجوا کھجور 7 کھجوریں کھائے. تو اور بھی بہت ساری تفاصیل ہے اس میں، لیکن خلاصے کے طور پر آخری جملے میں وہ یہ کہ جادو کا علاج جادو سے بالکل بھی جائز نہیں، حرام ہے، مطلقاً حرام ہے. البتہ بغیت المستفید جو کتاب التوحید کی ایک شرح ہے، اس میں ایک اور ذکر کیا ہے کہ احمد بن حنبل کے نزدیک جائز ہے مجبوراً، کیونکہ مجبوری کی حالت ہے. اب اگر ایک انسان کا علاج نہیں ہو رہا ہے صحیح اذکار سے، وہ جائز ہے، مطلب جادو سے ہی علاج کروائے. لیکن جمہور علماء کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، یا احمد بن حنبل کا یہ موقف ضعیف ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کے عمل میں سے. تو یہی ہمارا ماننا ہے، چاہے کبھی کبھار احمد بن حنبل کے رائے کو ہم چھوڑ دیں لیکن حدیث کو لیں، چاہے وہ احمد بن حنبل کی رائے ہو یا امام شافعی کی ہو، مالک کی ہو یا ابو حنیفہ رحمہم اللہ کی ہو. لیکن جب حدیث ہے ہمارے پاس تو یہی واضح ہوتا ہے کہ جادو کا علاج جادو سے بالکل بھی جائز نہیں، یہ شیطانی عمل ہے، یہ توحید کے منافی ہے. اگر ایک انسان موحد ہے وہ عمل نہیں کر سکتا، اسے چاہیے کہ اذکار کے ذریعے سے ہی جادو کا علاج کرے. اگر پھر بھی نہ ہو تو صبر کرے، صبر میں ہی ہمیشہ خیر ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.